دوسری طرف تمام ثبوت گندوز بے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گندوز بے عثمان صاحب کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مومن اپنی غلطی کو 2 مرتبہ نہیں دہراتا۔ میں نے پہلی بار جو غلطی کی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور میں کبھی بھی دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے عثمان صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، لیکن کیا کروں، تمام ثبوت گندوز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لہٰذا عثمان صاحب گندوز بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس جرگے میں جو لوگ موجود ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ نے عائشہ خاتون کے ہاتھ میں یا پھر گندوز بے کے ہاتھ میں وہ زہر والی شیشی دیکھی تھی یا نہیں؟ یہ سنتے ہی عدالت میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن سلوی خاتون بڑی چالاکی سے اس بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نے گندوز بے یا عائشہ خاتون کو کھانے میں زہر ملاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے گندوز بے اور عائشہ خاتون کو اپنے قبیلے سے غداروں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اگر گندوز بے قصور ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنی جان بچانے کی خاطر اس قبیلے سے فرار نہ ہوتے، لیکن ان کا اس قبیلے سے فرار ہونا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ مجرم ہیں۔ عثمان صاحب سلوی خاتون سے کہتے ہیں، گندوز بے کا بھاگنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ گندوز بے کو میرے انصاف پر بھروسہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو گیا۔ اگر تم گندوز بے کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ جبکہ تمام ثبوت تمہاری طرف اشارہ کرتے، لیکن تم دل ہی دل میں بے قصور ہوتی تو تم بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب مزید کچھ بات کر پاتے، گندوز بے کا ساتھی جو کہ گندوز بے کے فرار ہونے میں ان کا مددگار ہوتا ہے، وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، گندوز بے فرار ہونے والے نہیں تھے، لیکن میں نے گندوز بے کو فرار ہونے کا مشورہ دیا، یعنی کہ یہ ساری غلطی میری ہے تو مجھے سزا دی جائے گی۔ بالآخر تمام لوگ عثمان صاحب کے جواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب تمام لوگوں کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ گندوز بے اور عائشہ خاتون کو کسی نے بھی زہر ملاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن تمام الزامات ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے کائی قبیلے سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب ان کا کائی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ جئیں یا پھر مریں۔ کوشش عثمان صاحب کا فیصلہ سننے کے بعد غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے عثمان، تم نے اپنے بھائی کی جان بچا لی۔ بالآخر کوشش اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس خیمے سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ عثمان نے ناانصافی کی ہے۔ اسی دوران بوران بھی خیمے سے باہر جا کر کائی قبیلے والوں کو عثمان صاحب کا فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے کہ گندوز بے اور عائشہ خاتون مکمل طور پر مجرم قرار نہیں پائے، لہٰذا انہیں جلا وطن کیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی کائی قبیلے کے لوگ بھی کوشش کی طرح ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمام ثبوت گندوز بے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لہٰذا تمام لوگ یہی امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب گندوز بے کو سزا سنائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی میکائل کوشش غصے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو بارکن اس کے پاس آ کر کوشش کے غصے کو مزید بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تم غصے میں آ کر ایسی حرکت مت کرنا کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یعنی کہ وہ جان بوجھ کر ہمدردی جتاتے ہوئے میکائل کوشش کے دماغ کو خراب کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ غصے میں آ کر واقعی ہی کوئی غلط قدم اٹھائے اور وہ مکمل طور پر عثمان صاحب کے خلاف ہو جائے۔ اور پھر بارکن بڑی چالاکی کے ساتھ کوشش کو گندوز بے کے خلاف ورگلاتے ہوئے کہتا ہے، اصل میں گندوز بے عثمان صاحب کے بھائی ہیں۔ گندوز بے نے پہلے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں اور عثمان صاحب نے ان کی غلطی کو نظر انداز کر کے انہیں معاف کر دیا، اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ عثمان صاحب مجبور ہیں، آپ کو عثمان صاحب کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ کوشش کی سن کر کہتا ہے، عثمان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اگر ایک طرف اس کا بھائی ہے تو شہید ہونے والی میری بہن اور اس کا بچہ تھا۔ عثمان کو اپنے بھائی کا تو احساس ہے، لیکن اسے میری بہن کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ بارکن کوشش کے غصے کو مزید بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اب آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے درد کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اور پھر جیسے میکائل کوشش غصے میں آگ بگولا ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے تو سلوی خاتون بارکن سے کہتی ہے، عثمان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ کائی قبیلے کے لوگ اور باقی تمام لوگ جب بھی عثمان کے فیصلے کے بارے میں جانیں گے تو انہیں افسوس ہوگا اور عثمان کا انصاف لوگوں کی نظروں میں کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک طرف کارنیلیا اور بالا خاتون کی خادمہ شیخ ادب علی کے لیے شوروا لے کر سوگوت کے بازار میں پہنچ جاتی ہیں، اور پھر جیسے عثمان صاحب کے ساتھی جو کہ شیخ ادب علی کے کمرے کے باہر پہرے داری کر رہے ہوتے ہیں وہ کارنیلیا اور بالا خاتون کی خادمہ کو روکتے ہیں تو انہیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بالا خاتون نے ہی یہاں پر بھیجا ہے اور یہ سب کچھ بالا خاتون نے ہی بنایا ہے۔ یہ سنتے عثمان صاحب کے ساتھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی گندوز بے سرداری خیمے سے فیصلہ سننے کے بعد باہر آتے ہیں تو کائی قبیلے کے لوگ گندوز بے اور عائشہ خاتون کو برا بلا بول رہے ہوتے ہیں کہ تم کائی قبیلے کے غدار ہو، تم نے میری اور اس کے بیٹے کو شہید کروا دیا، اور تو تم نے شیخ ادب علی اور عثمان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ سنتے ہی عائشہ خاتون اور گندوز بے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی ہمارے خلاف متنفر ہو چکے ہیں۔
بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے گوندوز پر عائشہ خاتون جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی ایک نئے مقام پر پناہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی گوندوز پر عائشہ خاتون جنگل کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ عثمان صاحب کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اب ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب کے سپاہی وہاں سے واپس مڑتے ہیں تو سپاہیوں کے جانے کے بعد میکائیل کوسس اپنے سپاہیوں کو لے کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر گوندوز بے دوسرے قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر گوندوز بے میکائیل کوسس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، اور پھر وہ عائشہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری بیوی بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے معاف کر دو، اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو تم مجھے مار ڈالو۔ میکائیل کوسس جواباً کہتا ہے، تم نے میری بہن کا قتل کیا ہے اور اس کے آنے والے معصوم بچے کا بھی خیال نہیں کیا۔ مجھے عثمان کے انصاف پر بھروسہ تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور تمہیں زندہ چھوڑ دیا، لیکن میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں، تو پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا ہوگا، کیونکہ میں بے قصور ہوں اور میرا اللہ یہ بات جانتا ہے۔ اور پھر دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر اس تلوار بازی میں گوندوز بے ہار جاتے ہیں اور میکائیل کوسس گوندوز بے کی گردن پر تلوار رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ عائشہ خاتون کو بھی گرفتار کر لیا جائے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایک طرف کارنیلیا اور بالا خاتون کی خادمہ وہ زہریلا شوربہ لے کر شیخ ادا والی کی خانقاہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پر شیخ ادا والی کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کمرال ابدال اس شوربے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ شوربہ شیخ ادا والی کے لیے خاص طور پر تیار کروایا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شوربہ پیتے ہی ان کی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال اس شوربے کو مٹی کے برتن میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور شوربہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، یہ شوربہ ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمرال ابدال بالا خاتون سے کہتے ہیں، مٹی کا برتن ٹوٹ گیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، لیکن بالا خاتون اس شوربے کو اسٹیل کے برتن میں ڈال کر شیخ ادا والی کو پلانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کارنیلیا یہ منظر دیکھنے کے بعد مسکراتی ہے کہ آخرکار بالا خاتون نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کو زہریلا شوربہ پلا دیا، اب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سلوی خاتون ملہان خاتون کی رائے گوندوز بے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت گوندوز بے نے کی ہے یا نہیں؟ ملہان خاتون جواباً کہتی ہیں، نہیں، گوندوز بے ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے، ضرور یہ کسی اور نے کروایا ہے۔ تو دوسری طرف ترگت پہ دل ہی دل میں ہی سوچتے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے عثمان صاحب کا ہر قدم پر ساتھ دیا، عثمان صاحب کی خاطر بہت سے سپاہی شہید کروا دیے، کیا عثمان صاحب کا انصاف یہی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا؟ مجھے عثمان صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی، یعنی کہ وہ دل ہی دل میں عثمان صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ گائی قبیلے کے لوگ بھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے پہلی بار یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران عثمان صاحب کا ایک سپاہی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں گوندوز بے کی پگڑی کو تھامے عثمان صاحب کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے، جب آپ نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا تو کسی نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور گوندوز بے اور عائشہ خاتون کو راستے میں ہی شہید کروا دیا۔ یہ سنتے ہی سلچان خاتون رو رو کر بے ہوش ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، اور عثمان صاحب چلا چلا کر کہتے ہیں، جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ترگت بے جواباً کہتے ہیں، جس نے بھی اچھی حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال سے راضی ہو۔ یہ سنتے عثمان صاحب غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ترگت بے سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم گوندوز پر بھروسہ نہیں کرتے اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری بیوی اور بچے کا قتل کیا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ترگت بے جواباً کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے میں جان ہی چکا ہوں، آپ کا انصاف نامکمل ہے، میں نے آپ کا ساتھ دے کر سب کچھ گوا دیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو شہید کروا دیا، اپنی بیوی اور بچے کو بھی کھو دیا، مجھے آپ کا ساتھ دے کر کچھ نہیں ملا، میں آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، میں نے اپنی ذمہ داری مکمل کر لی ہے، میں اپنے قبیلے واپس لوٹ رہا ہوں۔ عثمان صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ترگت بے سے کہتے ہیں، میں تمہیں برے الفاظ سے پکارنا نہیں چاہتا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، تم چلے جاؤ، ویسے بھی مجھے چھوٹے دل کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا راستہ مشکلات سے بھرا ہوگا، لیکن تم نے ہار مان لی۔ بارکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب سے کہتا ہے، اگر ترگت پہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میرا قبیلہ آپ کے قبیلے کے ساتھ ہے، میرے سپاہی آپ کے سپاہیوں کے ساتھ ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، تمہاری نیت سے اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے واقف ہیں، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔